استعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سب سے پہلے آپ تمام عزیزان و مومنین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اور سانح پاڑا چنار کے مناسبت سے عرض تسلیت ہے۔ اللہ تعالی تمام کے تمام شہداء اور بالخصوص جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کے والد والدہ مرحومین اور دیگر بزرگان و علماء کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس درس قرآن کا جو انعقاد ہے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں تمام عزیزان کی اس زحمت اور محنت اور تمام شرکاء کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، باعث ثواب قرار دے اور انہی شہداء و مرحومین کو یہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالی تمام مومنین کی طرف سے ہدیہ عنایت فرمائے۔ آج ہم جس آگے گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہماری گزشتہ گفتگو کا ایک تسلسل ہی ہے، جس میں ہم اپنے طور پہ ایک گھرانے کی تشکیل اور اس کے معاشرہ سازی کے اندر کردار کا جائزہ لے رہے تھے۔ چونکہ ایک دفعہ فقط اور فقط ایک گھرانے کی تشخیص اور ایک گھرانے کی تشکیل میں خود چند افراد کے باہمی ربط کو مطالعہ یا مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن ہم اس پہلو سے صرف نظر کرتے ہوئے قرآن کریم کی ترتیب کو مد نظر رکھے ہوئے تھے کہ قرآن کریم نے انسان کی در حقیقت اجتماعی زندگی کو بیان کیا ہے، کیونکہ تنہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں اتارا، بلکہ جناب حوا کے ساتھ ایک ربط قائم کر کے ان کو زمین پر اتارا، یعنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب آدم و جناب حوا علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر رکھی۔ اس لیے قرآن کریم انسان کی اجتماعی زندگی کا قائل ہے اور دین کے اکثر بیشتر جو قوانین ہیں، احکام شرعیہ ہیں، وہ انسان کی اجتماعی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ انفرادی زندگی اور فردی انسان کا جو تعلق ہوتا ہے یہ فردی تعلق عموماً اس کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے، لیکن اس میں مباحات کا دائرہ کار وسیع ہے، اس میں انسان کے اختیار کا دائرہ کار وسیع رکھ دیا گیا ہے اور کم جگہوں کے اوپر یا محدود پیمانے کے اوپر اس کے لیے اوامر و نواہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر آپ اگر علم فقہ کے ابواب کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ انسان کے اجتماعی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں اور اجتماعی پہلو سے سازگار ہیں، اور فردی زندگی انسان کی جہاں تک ہے جسے آپ پرسنل لائف کہتے ہیں، اس میں عموماً انسان کے لیے اختیارات کی گنجائش کو زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کے اجتماعی اور معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھیں اور اس کے اثرات کو ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں تو یہاں پر حساسیت پائی جاتی ہے۔ مثلا دین اسلام میں جتنے بھی حدود اور تعزیرات کے باب ہیں، یعنی جو مجرم کے اوپر سزائیں جاری کی جاتی ہیں، دین اسلام میں خود متعین کی ہیں سزا، وہ ساری کی ساری اجتماعی صورت میں ہیں، یعنی وہ اعلانیہ گناہ جب تک نہیں وجود میں آتا تب تک وہ سزا اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ تعزیرات کا باب بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ ایک جرم انجام دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، البتہ ابھی شریعت نے اس کے لیے کوئی سزا متعین نہیں کی، تو یہاں پہ قاضی اس کے جرم کی سطح کو دیکھتے ہوئے اور دین کے احکام کو دیکھتے ہوئے ایک سزا متعین کرے گا۔ بہرحال ایک الگ یہ باب ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب الصلاۃ میں بالخصوص عیدین کی نمازیں ہیں، نماز جمعہ ہے، نماز جماعت ہے کہ پنجگانہ نمازیں ہیں، لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام میں پنجگانہ نمازوں میں جماعت کی اس قدر تاکید ہے کہ آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالی نے اپنی توضیح المسائل میں بھی مسئلہ لکھا ہے،
اور اسی طرح روایات میں چونکہ موجود ہے، انہوں نے اسی طرح سے اپنے توضیح المسائل میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر مسجد کے قریب کسی کا گھر ہو اور وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا تو تمام کے تمام محلے والوں کو اسے تعلق توڑ دینا چاہیے، یعنی سوشل بائیکاٹ کی طرف اسے لے جانا چاہیے، چونکہ یہ مسلمانوں کے ہمراہ یا مومنین کے ہمراہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یا بعض احادیث ہماری ہاں کتب میں وارد ہوئی ہیں اور اہل سنت کتب میں بھی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جو مسجد کے ارد گرد گھر موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی گھر والا مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو جلا دوں، اور اس کا حکم بھی امام علی علیہ السلام کو دوں کہ وہ جا کے اس کا گھر جلا کے آئیں۔ یہ تاکید کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے دیکھا کہ عبادات میں عموماً آپ کو یہی پہلو زیادہ نظر آئے گا کہ جس کو شدت کے ساتھ دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ حج کی عبادت آپ دیکھ لیں، اسی طرح عید کی ایونٹس آپ دیکھ لیں، یا اگر آپ دیگر ابواب کا جائزہ لیں، معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، تو اکثر بیشتر آپ کو نظر آئے گا کہ جو شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ شریعت کے احکام اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے لیے ہیں، اور انفرادی زندگی کو بھی منظم کیا، ایسا نہیں کہ اسے رہا چھوڑ دیا ہے۔ فردی اور پرسنل لائف کے لیے بھی اوامر اور نواہی ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار اور اس میں حساسیت وہ اجتماعی دنیا کی نسبت کم ہے۔ لہذا اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے در حقیقت انسان کی اجتماعی زندگی کا تصور پیش کیا ہے، اس لیے خانقاہیت ممنوع ہے۔ خانقاہیت یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے پہاڑوں، ریگستانوں یا بیابانوں میں چلا جائے اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کے صرف اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طور پہ کر دے۔ اس کو حرام قرار دیا گیا، دین اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اگر یہ حق تلفی کا باعث بنے، حق تلفی کا باعث نہیں بنتا تو انسان جم کر سکتا ہے، یعنی وہ معاشرے کے اجتماعی تمام تقاضوں اور حقوق کو پورا کرتا ہے اور ساتھ اپنے لیے گنجائش رکھتا ہے، فبہا، بہت خوب۔ وإلا خانقاہیت یعنی اجتماعی اپنے وظائف ترک کر کے اور اپنے گھریلو وظائف ترک کر کے آپ عبادات کی چادر اوڑھ کے ایک کونے میں پڑے رہیں، اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا، اسے ناپسند فرمایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضبناک ہونے کا سبب اسے قرار دیا گیا ہے کہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ 3 خواتین آئیں اور انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا شوہر مثلاً گوشت نہیں کھاتا۔ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر ہی نہیں آتا، ایک خاتون نے شکایت کی میرا شوہر میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت غضب میں ممبر کی طرف گئے اور ممبر پہ جا کے یہ بیان فرمایا کہ کس دین کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے عبادت اور زہد کی وجہ سے یہ کام کیا کہ بیگمات سے دور ہو گئے، اچھے اچھے کھانوں سے دور ہو گئے اور اپنے وظائف کو ترک کر دیے، اہل و عیال کے وظائف کو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا دین انہوں نے اختیار کر لیا، یہ دین تو میں نہیں لے کے آیا، میں خواتین کے قریب بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، اور اسی طرح سے گھر کے اندر ان کے ساتھ باہم مل کے زندگی بسر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو میری سنت یہی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ سوال پوچھنے والے نے سوال کیا کہ میں عبادات اور خداوند متعال کے قرب کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک طرف چلے جانا چاہتا ہوں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہو جاؤں ایسا کر سکتا ہوں؟ یعنی اپنے معنی میں یہ میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور شہد دونوں کھایا کرتے تھے، یعنی میٹھا بھی تناول فرمایا، ایک دفعہ نہیں، کھایا کرتے تھے۔ کانا یاکلو جو پاس کنٹینیوس ماضی استمرار کی دلالت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی تناول فرمایا کرتے تھے اور میٹھا بھی کھایا کرتے تھے۔ البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر روز ہی ایک روٹین کو اختیار کر لیا جائے،
مقصود یہ تھا کہ ترک لذات سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حق تلفی کی طرف آ جائے اور اجتماع اور معاشرے کے لوگوں سے کاملاً کٹ کے رہ جائے، اس کی نفی کی گئی ہے دین اسلام میں۔ ترک لذات سے مراد یہ ہے کہ اس کا اسیر نہ ہو جائے، غلام نہ ہو جائے، قیدی نہ ہو جائے، جہاں پہ لذت وہاں پر بھاگم بھاگے پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح پہنچ جائے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ پہلے چونکہ ہر درس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس نظریاتی قرآن کی بنیاد کو راسخ طور پہ ہم سمجھیں، فکری طور پہ ہم اسے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ مکتب تشیع میں جو تقیہ کی چند صدیاں گزری ہیں غیبت صغریٰ کے بعد، اور پھر اس میں سے بعض علاقوں میں فضا کھلی، لیکن اکثر بیشتر جگہوں پہ ایک تقیہ کی فضا تھی۔ تقیہ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو کسی مورد میں دیکھیں گے، کیونکہ ایک دفعہ تقیہ کتمانی ہے، یعنی راز کی صورت میں ہے، یعنی ہر ایک کے سامنے ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی۔ بعض معارف ایسے ہوتے ہیں، ایک انسان مثلا نماز واجب ہی نہیں پڑھ پاتا، اب اس کے سامنے نماز شب کے بھی آپ فضائل بیان کرنے لگ جائیں تو وہ تو نا امید ہو جائے گا کہ میں تو بھائی کہیں پہنچ ہی نہیں سکتا اور نہ میں عمل کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ اسے واجب نماز کے ہی حوالے سے بیان کیا جائے، جبکہ وہ جو آپ کے پاس معلومات نماز شب یا نماز جعفر طیار یا دیگر بعض مستحب نمازوں کی ہے، جو واجب پہ ہی نہیں آ رہا، اسے مستحب کا کیسے ہم بیان کریں؟ تو ادھر آپ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں گے اور ادھر اسے مخفی رکھیں گے۔ اسے کہتے ہیں تقیہ کتمانی۔ یہ زیادہ بڑا حصہ ہے، یعنی لوگوں کی عقول کے مطابق گفتگو کرنا، نہ کہ اپنے علم کے مطابق گفتگو کرنا۔ اسی طرح سے ایک تقیہ جو ہے وہ تقیہ خوفی ہے۔ تقیہ خوفی کی ادھر بات کی جا رہی ہے۔ 4-5 قسمیں تقیہ کی بنتی ہیں۔ تقیہ بعض جگہوں پہ واجب ہے، بعض جگہوں پہ حرام ہے، بعض جگہوں پہ مکروہ ہے، بعض جگہوں پہ مستحب اور بعض جگہوں پہ مباح ہے۔ ایک تفصیلی یہ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ جو تقیہ کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ چند صدیاں تقیہ کے اوپر رہیں، تو ان صدیوں میں جو اجتہاد ہوا فقہی احکام میں وہ فردی جہد سے ہوا، اور یہی آج ہمارے ہاں اس کا نتیجہ ہے کہ سال ہر سال سے جو عوام الناس کے لیے توجیہ المسائل لکھی جا رہی ہے وہ فردی اور شخصی اور پرسنل زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی جا رہی ہے، اور اس کے مسائل وہ اس جگہ پہ استنباط کر کے ذکر کرتے ہیں، جبکہ دین کی اصل بنیاد اور دین کی جو ترویج ہے، دین کا نزول ہے، وہ اجتماعی زندگی کے اعتبار سے تھا۔ اجتماعی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے دستورات کو جاری کیا اور قوانین کو بنایا اور احکام شریعہ کو اتارا۔ اسی طریقے سے ہر نبی قوموں کے اندر آیا ہے، قوموں کے اندر یہ ٹکراؤ برپا ہوا حق اور باطل کا۔ پھر اپنی ہی قوم سے مراد خاندان ہے، قوم سے مراد قبیلہ ہے، کیونکہ قبیلے کے اندر ایک حیثیت کا حاصل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اجنبیوں کے اندر حیثیت حاصل کرنا آسان ہے، ایک طبیعی سی چیز ہے، کیونکہ قوم قبیلے کے سامنے انسان پلا بڑا ہوتا ہے تو وہ خوبیاں خامیوں کو جانتے ہیں۔ پھر قوم قبیلوں کے اندر اپنے معیارات ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک بڑا پاکیزہ انسان ہو لیکن وہ ان کے معیارات پہ نہیں اتر رہا، لہذا جب ان کے معیارات پہ نہیں اترتا تو وہاں پہ وہ مقبولیت اور عزت اور ایک احترام نہیں حاصل کر پاتا۔ یہ ایک عمومی مسائل ہیں تمام کے تمام دنیا میں، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو انہی خاندانوں کے اندر مبعوث کیا، قوموں کے اندر مبعوث کیا، اور یہاں پہ ان کے لیے حیثیت کو حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کے معیارات اپنے تھے اور یہ الہی معیارات پہ چلنے والی شخصیات تھیں۔ اور یہ آج بھی موجود ہے کہ آپ اپنے گھرانوں کے اندر جب الہی معیارات کے تحت قدم اٹھائیں گے تو وہاں پہ چار نہ چار ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ میں آپ جتنا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگلا اتنی ہی شقاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ مسائل اپنی جگہ پہ ابھرتے ہیں، مگر یہ کہ سال ہر سال نسل در نسل کسی نہ کسی صورت میں جب دینی تعلیمات وہ رواج پاتی ہیں اور انسان غور و فکر اور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو یہ والے معیارات آہستہ آہستہ فاسد معیارات دبنے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ خاندان نشو و نما پا جاتے ہیں۔ اور تھے ایسے، جیسے خود مکہ کے اندر زمانے جاہلیت میں بنی ہاشم کا جو خاندان تھا وہ بقیہ خاندانوں کی نسبت اپنے ہی جو منسلک چند فرعی خاندان تھے،
یعنی چچا یا اسی طرح سے ماموں وغیرہ کے قبائل سے نکلے ہوئے بعض دیگر فرعی قبائل تھے، ان میں یہ حیثیت رکھتا تھا اپنے بعض اچھی خصوصیات، صفات اور بعض دیندار شخصیات کی وجہ سے، لہذا اس کا اپنی جگہ پہ اثر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام ابھی بھی آپ توضیح مسائل کو دیکھیں تو اس کا آپ کو بڑا حصہ نظر آئے گا فردی مسائل کے اعتبار سے۔ مثلا نماز کے احکام دیکھیں، نماز جماعت چند صفوں پہ آپ کو اس کا بیان نظر آئے گا، لیکن جو احکام فردی طور پہ نماز سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بہت وسعت سے پھیلایا گیا ہے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ چیپٹر حوزہ علمیہ میں کھلا ہے، اور خصوصاً حوزہ علمیہ قم میں اس کے اوپر اچھا کام بھی ہو رہا ہے، جس کی تاثیر چند سالوں بعد، 15-20 سالوں بعد سامنے آئے گی، فوراً نہیں سامنے آ سکتی، اور وہ ہے اجتماعی مسائل کے اوپر اجتہاد۔ مثلاً اجتماعی مسائل کے حوالے سے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سوسائٹیز، جو شہر بنے ہوئے ہیں، صوبے بنے ہوئے ہیں، ان کا قانون کو مرتب کیا ہے فرانس نے۔ تقریباً 150-200 سال پہلے جو فرانس نے قوانین سوسائٹی کے بنائے تھے وہی پوری دنیا میں لاگو ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بعض بڑی شخصیات ہیں، ان کا ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ اسلامک سوشیالوجی، اور جسے قانون مدنی کہتے ہیں اردو اور فارسی میں، قانون مدنی کے اوپر مکتب تشیع اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، چونکہ کام سخت ہے اور اس ادارے کی شرائط بھی یہی ہوتی ہیں کہ فرانسیسوی زبان اگر آتی ہو تو وہاں پہ داخلہ ملتا ہے، کیونکہ بالآخر قانون برطانیہ اور فرانس نے ایجاد کیے، پولیٹیکل قوانین ہوں یا ایجوکیشنل قوانین ہوں یا ہمارے سوشل سوسائٹیز کے قوانین ہوں، تو وہ بہرحال قوانین کا الٹرنیٹ جب تک نہیں ملتا آپ مجبور ہوتے ہیں اسی کو چلائیں۔ آپ کے پاس مثلا بینکاری کی بنیاد چونکہ فاسد ہے، اب اس فساد کے اوپر آپ کوئی بھی لباس پہنا دیں، مثلا وہ اس کے اوپر آپ کوئی مولانا صاحب کا لباس پہنا دیں جیسے اسلامک بینکاری کہہ دیتے ہیں، یا آپ اس کے اوپر کوئی سوشل لباس پہنا دیں تو اس کو ہم کہیں گے مثلا بالفرض بینکنگ، کمرشل بینکنگ ہو گئی، فلاں بینکنگ ہو گئی، لیکن اس کی اندر سے بیس ہی فاسد ہے۔ لیکن اس کے لیے مجبور ہیں کہ اس ٹائم اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے جب تک آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ملتا۔ اب آلٹرنیٹ سسٹم کے لیے بڑا ایک ذہن اور بڑا ایک اپنی پوری زندگی وقف کرنے والی شخصیت چاہیے۔ تو بہرحال پولیٹیکل جو ہمارے پاس میدان تھا اس میں تو امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ ولایت فقیہ کو عملی کر کے دکھا دیا، کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے تھیوری پیش کرنا، خود تھیوری پیش کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ابھی تو دیگر پہلو میں ہمارے پاس تھیوری بھی موجود نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگانی ہے اور جو روایات ہے اس سے آپ ایک تھیوری کے طور پہ، نظریاتی طور پہ، علمی مباحث کی صورت میں اجتماعی اور معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عمیق مباحث کو لے آئیں۔ کام ہو رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن ابھی وہ اطمینان کی سطح نہیں پہنچی۔ تھیوری کے بعد پریکٹیکلی اس کو اجرا کرنا ہوتا ہے، اجرائی عمل اس سے بھی کئی گنا سخت تر ہوتا ہے، اور پھر اس اجرا کا برقرار رہ جانا وہ اجرا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جیسے یہ 3 مراحل طے ہوتے ہیں کسی بھی ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ والے امور ایک قسم کے مردہ پن کا شکار ہیں، لیکن الحمدللہ ایک رغبت جوانان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سوچ بچار بعض علماء کی اپنی کاوشیں، اور خود مہدویت کا تقاضا یہی ہے، چونکہ بالآخر جو نسل آ رہی ہے یا موجودہ ہے یا آئندہ آئے گی وہ سابقہ کی نسبت مہدویت سے زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک دن ہے کہ جس دن امام زمان علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، اور زمانہ مسلسل حرکت میں ہے، اور یہ حرکت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، رکی بھی نہیں ہے۔ جب آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو یقیناً جو نسل ہے اور جو نسل آئندہ آئے گی وہ ماضی کی نسبت مہدویت سے زیادہ قریب تر ہوگی۔ شخص امام زمان علیہ السلام سے ممکن ہے کہ بعض افراد ماضی میں گزرے ہوں جو قریب تر رہے ہوں، لیکن معاشرہ، چونکہ جب ہم مہدویت کہتے ہیں تو اسے معاشرہ مراد ہے، اسے گھرانے مراد ہیں، اسے ریاست مراد ہے، اسے عالمی سطح کے اوپر پورا کا پورا ایک جہان مراد ہے۔
یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اور امامت کے قریب آہستہ آہستہ آئے گا۔ لہٰذا یہ ایک ہمارے پاس تسلسل جو چل رہا ہے آگے بڑھنے کا اور کمال کی طرف سفر کا، آئندہ آنے والی نسل ابھی کی نسل سے زیادہ رغبت حاصل کرے گی، زیادہ بہتر سوچے گی، زیادہ بہتر طور پہ مضبوط قدم اٹھائے گی، قربانی دینے کے لیے زیادہ باہمت ہو کے آگے بڑھے گی۔ لہذا ہر نسل کا اپنا ایک وظیفہ ہے کہ وہ مہدویت سے قریب تر ہونے کی اپنے طور پہ کوشش کرتی رہے۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اجتماعی زندگی اصل ہے، فرع ہے فردی زندگی۔ جس طرح سے شاخیں ہوتی ہیں اور درخت ہے، درخت اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل جو ہے وہ اجتماعی زندگی ہے، بالفاظ دیگر اصل یہ ہے کہ گھرانے کی صورت میں آپ زندگی بسر کریں، اور گھرانے بھی خاندان کی صورت میں زندگی بسر کریں، نہ کہ ایک فیملی اور ایک گھرانہ بعض اپنے ذاتی پرسنل مسائل کو لے کے بالکل ایک طرف جدا ہو جائے۔ مثلا فلاں مجھے نہ سلام کرتا ہے، نہ مجھے پوچھتا ہے، نہ کوئی خاطر مدارت کرتا ہے، نہ صحیح طرح سے بات کرتا ہے، اب یہ غم لے کے چلو سب سے تعلق توڑ کے ایک طرف ہو جائیں، اسے دین اسلام نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ واجب قرار دیا ہے، یہ واجبات میں سے ہے کہ اگر کوئی قطع رحمی کرے، ہم پر واجب ہے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ یعنی تعلق جوڑنا، قطع یعنی تعلق توڑنا۔ لہذا یہاں پہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تعلق جوڑے، کیونکہ یہاں پہ فقط و فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو چند چیزوں کی ناگواری گزری ہے تو آپ اس پورے فلسفہ حیات کے خلاف ایک قدم اٹھا دیں۔ لازم ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ہم اسے جوڑنے کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، مسائل وجود میں آتے ہیں، کھچاؤ بڑھ جاتا ہے، دوریاں کسی حد تک پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر اتنا تناؤ نہ آنے دیا جائے کہ وہ قطع کا باعث بن جائے۔ کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ دوری کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن قطع نہیں ہے تعلق میں دھڑاڑ آ گئی ہے، فاصلہ کچھ آ گیا ہے، لیکن تعلق قطع نہیں ہے۔ قطع تعلق کی شدید مذمت ہے کہ ہم اگلے آئندہ آنے والے دروس میں باقاعدہ اس موضوع کو لے کے ہم روایات پڑھیں گے تو ہمارے سامنے آشکار ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وہ واقعات موجود ہیں جو ہمیں درپیش آتے ہیں۔ مثلا ایک واقعے کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے، معتبر حدیث میں وارد ہوئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جو گھر والے ہیں وہ مجھ سے تعلق توڑ چکے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں تو گالیوں سے استقبال کرتے ہیں، ادھر ڈٹ کے یعنی تھوڑا ڈھیٹ بن کے کھڑا رہوں تو گربان اور کپڑے پھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، تو کیا میں تعلق توڑ سکتا ہوں؟ یعنی ابھی تک ممکن ہے کہ یہ صورتحال یقیناً، بلکہ ممکن کہ یقیناً ہم میں سے کسی کی نہیں آئی کہ کسی کے گھر پہ اسلام دعا کے لیے جائیں، وہ گالیاں بھی خوب دے اور آپ اگر اس میں دین کا وظیفہ قرار دیتے ہوئے کھڑے رہیں تو آگے بڑھ کے وہ کپڑے بھی پھاڑے اور پھر دھکے دے کے باہر نکال دے اور محلے میں بھی خوب ذلت ہو، تو یہاں پہ تو انسان محکم فیصلہ کر لے گا کہ آئندہ اس سے تو بات ہی نہیں کرنی۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تعلق توڑ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے تعلق توڑا تو تمہیں بھی اور اسے بھی، ہر دو کو اللہ تعالیٰ عذاب کا شکار فرمائے گا، چونکہ ہر دو نے حرام کام کیا، ہر دو نے غلط کام کیا۔ لہذا تمہارا وظیفہ ہے کہ وہ قطع کرتے رہیں، تم کوشش کرتے رہو، اب کتنی مقدار کی کوشش ہے وہ اپنی ٹھیک ہے عزت کو بچاتے ہوئے ایک کوشش کرتا رہے، یہ کوشش کی جا سکتی ہے، مثلا مشکل وقت میں کام آنا، انڈائریکٹ طریقے سے کچھ پیسے بھجوا دینا، حال پرسی کسی طریقے سے کر لینا، بہرحال یہ فقہی مسائل بھی واجب کے اور حرام کے دائرے میں موجود ہیں، اسے اپنی جگہ پہ پڑھیں گے، لیکن ادھر سے ہم اپنے اس معنی کو، قرآنی تفکر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور دلیل کے طور پہ ہم ادھر سے نقطے کو لیتے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے بیان کی گئی، یعنی یہاں پہ ابھی گھریلو مسائل کے اوپر ہم نہیں منتقل ہو رہے، کیونکہ اس تناظر میں ایک دفعہ گھریلو مسائل جو عمومی طور پہ معاشرے میں لوگوں کو پیش آتے ہیں اسے بھی ہم ملاحظہ کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم وہ قرآنی تفکر ہے اس کے مزید محکم پن ہونے کی ہم یہاں پہ مدد یا دلیل لے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ چونکہ ایک معاشرے کی اصل بنیاد گھرانہ ہوتا ہے، گھرانہ والدین اور بچوں سے تشکیل پاتا ہے، یعنی مرد اور زن کا جو شرعی ایک تعلق ہے اور یا اولاد ممکنہ ہو یا نہ ہو، بہرحال
جو شرعی تعلق ہے اس سے ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے، گھرانوں سے خاندان اور خاندانوں سے ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو گھرانہ ہے دو افراد پر مشتمل، یہ چھوٹا سا ایک معاشرہ کہلائے گا، چھوٹا سا، بہت مختصر سا۔ وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور چند آس پاس اور شادی ہو جاتی ہیں، یہ اس سے قدر بڑا معاشرہ شمار ہوگا۔ اب معاشرہ جتنا صالح ہوگا اتنا، یعنی خاندان جتنا صالح ہوگا معاشرہ اتنا صالح ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس حکمت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم چند اور روایات سے اسی پہلو کو لیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ والا جو نظریہ ہے، اجتماعیت کا نظریہ، اس کو بڑے غور و فکر سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیان بہت قلیل ہمارے ہاں ہوتا ہے، کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی، مفسرین نے اسے لکھا ہے، لیکن تبلیغ نہیں ہے اور پھر غور و فکر اس کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا اور فردی و پرسنل زندگی کو فرعی زندگی قرار دیا، اور جو دین کے احکام اتارے ہیں جس زندگی کو مد نظر رکھ کے، وہ بنیادی طور پہ اجتماعی زندگی ہے، اور پھر مرحلہ دوم میں وہ فردی زندگی کے لیے احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، چونکہ بعض اوقات فرد کا عمل جو ہے وہ بلکہ حتماً فرد کا عمل معاشرے کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا یہاں سے آپ نے ایک اور دلیل دیکھی کہ وہ گھرانے کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ دین اسلام کی حکمت ہے گھرانہ نہ ٹوٹے، وَإِلَّا جذبات میں تو ہر انسان یہی چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح بس میں یہ کر دوں، فلاں کر دوں، انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ میں کیا ہوں اور فلاں کا بھی پتہ لگ جائے اور یہ بھی سارا ذائقہ چکھیں۔ یہ خود ایک تباہ و برباد کرنے والا، انسان کو خود بھی اذیت میں مبتلا کرنے والا ایک جذبات کا پہلو ہے اور معاشرے کو بھی برباد کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم نے معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ مہدویت کے قریب ہو، چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ غربی اور جو انحرافی ایک ہجوم ہے، ایک حملہ موجود ہے، فکری اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ اپنے گھرانوں کو محکم کریں۔ اچھا، گھرانوں کو محکم کرنے سے کیا مراد ہے کہ مالی ریل پیل ہو؟ مال کی ریل پیل نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ تو اللہ نے مشیت الہی اور رحمت الہی پہ اپنے رکھا ہے، یعنی خدا کی حکمت، رحمت اور مشیت۔ دنیا کا مادی رزق تو اس پر تقسیم ہو رہا ہے، انسان کی بھاگ دوڑ اور انسان کی اپنی خواہشات کے اوپر یہ رزق تقسیم نہیں ہے۔ اگرچہ ملے گا تب بھی جب طلب کرے گا، یعنی نکلے گا، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، تب وہ ملے گا، لیکن جو اللہ نے رکھا ہے وہ اس کی حکمت، اس کی مشیت، اس کی رحمت کے سبب ہے۔ ہمارے اپنے لالچ، ہیرس، دن رات بھاگ دوڑ کرنے کی اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے قرار نہیں دیا۔ پھر رزق کا معنی بھی وسیع ہے، رزق میں صرف مال، ڈالر، روپیہ، درہم نہیں آتے۔ رزق جو ہے صحت ایک رزق ہے، اگر کوئی مریض ہے تو اتنی مقدار کا رزق اس سے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گھرانوں میں بیوی بچوں کے درمیان زندگی بسر کرنا رزق ہے، آل اولاد کا صحیح و سالم ہونا رزق ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا معاشرے کے اندر باعزت زندگی بسر کرنا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہذا یہ غنی انسان ہے کہ جو اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنا ہی گھر ہو، اپنی گاڑی ہو اور اپنی ساری چیزیں ہوں تو تب یہ رزق کی وہ سطح نہیں، لازم نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے پاس ہزاروں لاکھوں ڈالر، درہم موجود ہوں، بڑے بہترین شاندار شاہانہ انداز میں زندگی بسر کر سکتا ہو اور وسائل زندگی اکٹھے کیے ہوں، لیکن رزق صحت اس کے پاس نہیں ہے، رزق اطمینان اس کے پاس نہیں ہے، اضطراب ہے اندر۔ رزق اس کے اندر موجود عزت کے اعتبار سے نہیں، عزت نہیں کرتے لوگ، رزق محبت نہیں ہے، لوگ نہیں اسے محبت کرتے۔ لہٰذا یہاں پہ رزق کا وسیع مفہوم سامنے آتا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ گھرانوں کو مالا مال کریں، گھرانوں کو اگر ہم نے مالا مال نہ کیا، اپنا وظیفہ ترک کیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے جہان میں آل اولاد ہمارے ہمراہ ہے یا نہیں، وہ تو ایمان کی اساس پر ملے گی، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق و قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ رحم دو طرح کے ہیں، صلہ رحمی جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی اساس پہ خاندان بنتے ہیں، دو طرح کے رحم۔ رحم جو ہے وہ رحمت سے ہے،
کیونکہ اصل اساس تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رحمت کا منبع ہے، رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی طرف سے جب رحمت جاری ہوتی ہے تو وہ مختلف مراحل کے اوپر مختلف جوڑوں کے ذریعے سے اپنی رحمت کو آشکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جو زوج کا تصور ہے، ایک عرفانی نظریہ بھی اس پہلو سے موجود ہے، طولانی گفتگو ہے، انشاءاللہ اسے کسی اور مورد میں کریں گے، لیکن صرف یہ اشارہ کر دیا جائے کہ رحم جب کہا جاتا ہے تو اہل رحم کو اللہ تعالیٰ جوڑنا چاہتا ہے۔ جو اہل رحم نہیں ہیں ان میں اگر تعلق قطع ہو جائے عیب اور حرج نہیں ہے۔ لہذا رحم کی اساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی سے یہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور رحمت نازل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تعلق جڑتا ہے، اس تعلق کی صورت میں ایک معاشرہ، ایک فضا وجود میں آتی ہے۔ ایک ہمارے جسم کا پیدائش کا ذریعہ ہے اور ایک ہماری روحوں کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ ہماری جو روحیں ہیں وہ جس رحم کی اساس کے اوپر ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہا گیا المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اہل ولایت ہے۔ یہ روحوں کا روحوں سے ارتباط، روحوں کا روحوں سے تعلق، اس کے اوپر ہمارے پاس ایک کثیر مجموعہ روایات ہے جسے روایات تینت بھی کہا جاتا ہے اور روایات خلقت ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو اپنے مورد میں ہم پڑھیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تمام مومنین کی اس عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ والد جو ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام اور والدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کی اساس کے اوپر اور ان سے تعلق اور ولا اور محبت کی اساس کے اوپر ایک پورا کا پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ اصل ہے۔ اور ایک ہے بدنوں کا تعلق، نسب جسے ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہچان کے لیے اور دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے لازم قرار دیا۔ لہذا جو اگلا جہان ہے وہ بدن کی اساس کے اوپر نہیں ہے، مثلا میری آل اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے یا فلاں والدین ہے تو یہ حتماً ہی حتماً ملیں گے، نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں، اور وہ صورت ہے کہ جب اگر ایمان کی اساس ان میں مشترک طور پہ پائی جائے، یعنی مومن تھے، باپ بھی مومن ہے، بیٹا بھی مومن ہے، ماں بھی مومن ہے، اولاد بھی مومن ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ سورۃ طور میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن وہ افراد کہ جو نہیں ایمانی، یعنی جو رحم تینی نہیں رکھتے، رحم ارواح کی صورت میں ایک تعلق نہیں رکھتے ان ہستیوں کے ساتھ، وہاں پر ان کا تعلق کبھی بھی نہیں اگلے جہان میں جوڑے گا، کیونکہ اگلے جہان میں یہ خاکی بدن ہمارا نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی میں اگر نبی کا بیٹا ہو اور نبی اولی العزم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین رسول اور پیغمبر ہو، اور اس کا سگا بیٹا بھی اگر ایمان کے اعتبار سے اس سے تعلق صلہ رحمی نہیں رکھتا، یعنی رحم کا تعلق ایمانی نہیں ہے اور بدنی تعلق ہے، نسب کا تعلق ہے، براہ راست انڈائریکٹ نہیں، جیسے آج کل سید ہے وہ کئی واسطوں سے اولاد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن براہ راست جو اولاد پیغمبر ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا پسر، قرآن نے کہا کہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، وجہ بھی بتائی کہ یہ عمل غیر صالح انجام دینے والا ہے، ایک ایسے عمل کو انجام دے رہا ہے جو غیر صالح ہے۔ یہ تیری ذات نوح علیہ السلام صالحین میں سے ہے، یہ غیر صالح ہے، کیسے تعلق جڑ سکتا ہے دونوں کا؟ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں کا تعلق جڑ جائے۔ لہذا یہ ہمارے پاس حقیقت آتی ہے کہ گھرانوں کو مضبوط کریں۔ اگر گھرانوں میں غیر صالح ہے تو اگلے جہان میں صالح اور صالح ملے گا، صالح اور طالح کبھی بھی نہیں ملے گا۔ طالح یعنی غیر صالح، صالح اور طالح کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکیں گے، مگر یہ کہ اس کا آپریشن ہو جائے۔ یعنی روز قیامت یہ نہیں ہوگا ادھر امیر المومنین علیہ السلام کے ارد گرد چرسی، بھنگی، شرابی، زانی سارے کے سارے اکٹھے اور کہیں گے ہم تو صرف آپ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کام سارے الٹے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں امام قبول نہیں فرمائیں گے، جو عارضی دنیا ہے، جو فانی دنیا ہے۔ کچھ یہ کہ جہاں پہ ابدی دنیا، وہاں پہ یہ جھمکٹا سارا اکٹھا کر کے بیٹھ جائے،
نہیں، یہ لوگ اپنے اگر گناہ ان کے بخشے جا سکتے ہیں تو آپریشن تھیٹر یعنی جہنم میں ان کو آپریشن کر کے لایا جائے گا. جنت میں صحت مند انسان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، صالح انسان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، ممنوع قرار دیا گیا ہے. لہذا جو شفاعت ہے، شفاعت بھی اس درجے کی ہے کہ یہاں پہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ جب مرض کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ نہیں بس اتنی پرہیز کرو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤ گے. یعنی اس کے اندر مرض کی کیفیت یہ بھی اتنی بلند نہیں ہوئی کہ اس کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانا پڑے، گولیوں یا ان چیزوں سے اس کی ہو جائے گی. یا وہ سفارش کرتا ہے کہ اس کے لیے برنامہ ریزی کی جائے، اس شیڈیول کے مطابق زندگی بسر کرے تو ٹھیک ہو جائے گی. شفاعت اس مقدار کی ہے کہ جہاں پہ اس کا مرض اس سطح کا ہے کہ یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دھو دیا جائے گا، یعنی دھل جائیں گے اس کے گناہ اور وہ پاک ہو جائے گا اور پھر پاک ہو کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی نہیں شفاعت کے دائرے میں آتا اسے آپریشن تھیٹر بھیجا جائے گا، جہنم کی آگ میں اسے سلگایا جائے گا یہاں تک کہ پاک ہو جائے. پاک ہوگا بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر پاک نہیں ہوگا پڑا رہے گا ادھر. یہاں پہ فرق آپ کو پتہ لگا کہ گھرانوں کے اندر صالح پن اصل حقیقت رکھتا ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. قرآن میں واضح آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اس مضمون کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین کے اوپر چڑھنے رینگنے والی خلقت نہیں ہے مگر اس کا ذمہ اللہ کے سر کے اوپر ہے، اللہ نے اس کا ذمہ اٹھا لیا. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. لہذا یہ جو انسان سوچتا ہے کہ میں رازق ہوں، میں رب ہوں، میں نے سارا اس بچے کے لیے کرنا ہے، اس خانوادے کے لیے کرنا ہے، یہ اس کی ملحدانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے. ہاں اگر وہ یہ کہ نان نفقہ میرے اوپر شرعاً واجب ہے، میں نے نان وجوب کو ادا کرنے، یہ درست ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نان نفقہ کی تکلیف عائد کی ہے. جاؤ تم کما کے لاؤ اور محتاجی سے بچاؤ. ایک نظام اللہ نے خلق کیا، وہ کہ میں اس نظام الہی کے تحت بھاگ دوڑ کرتا ہوں. بس میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، تصورات ابھرتے ہیں، راستے کھلے دکھائی دیتے ہیں، ان راستوں کی طرف میں قدم بڑھاتا ہوں تاکہ میرا رزق جہاں پڑا ہوا ہے وہ رزق میں لے آؤں اور اپنے خانوادے تک پہنچاؤں. یہ میں بس کام کر سکتا ہوں، اتنی بات ٹھیک ہے. لیکن رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات. رب کون ہے؟ اللہ کی ذات. شافی کون ہے؟ شفاعت جس نے دینی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. لہذا گھرانوں کو یہاں پہ صالح بنانا ہماری ذمہ داری ہے. طالح بنانا وہ ہم اگر اس جگہ پر وجود میں آ جائے وہ دنیا میں بھی ایک کرمناک زندگی ہے اور آخرت میں تو کوئی تعلق اس کا نہیں جڑے گا، کوئی تعلق. جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تعلق نہیں جڑا تو یقین جان لیں ہمارا تعلق بھی غیر صالح آل اولاد سے، یا اگر ہم خود غیر صالح ہوئے اور آل اولاد صالح ہوئی نہیں تعلق جڑے گا. وہ تکلیف اور کرب رہ جائے گی کہ یہ میرے سے نہیں مل رہا. یہ احساسات، یہ جان پہچان، یہ شناخت یہ اپنی جگہ قائم دائم رہے گی. جہنمی جنتیوں کی شایانہ شان اعلیٰ زندگی دیکھیں گے. ایسے پردے نہیں ہوں گے کہ وہ ان کی زندگی شاہانہ زندگی نہ دیکھ سکیں. یہ تو ان کی حسرتوں کو اور بڑھا دے گا. قرآن کریم میں دو مقامات پہ غالباً سورہ اعراف اور سورہ حدید میں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسے یہ جہنمی آ کے پاؤں پڑیں گے، کہیں گے تھوڑی سی تو اپنی یہ امارت، اپنی یہ نعمات ہمیں دے دو. جیسے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بڑے اچھے سیکٹر میں زندگی بسر کر رہا ہے تو آپ دور دور سے گزرتے ہوئے اس سیکٹر کو یا اس سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور ادھر بنے ہوئے گھر ہیں، بہترین پارک ہے، گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگی کو دور سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر حسرت ابھرتی ہے. یہی حسرت ابھرے گی. جیسے یہاں پہ اب ہمارے پاس خلاصہ کلام 2 وظائف آ گئے اور اب ہم چند حدیثوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. پہلا ہمارے پاس وظیفہ آ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زندگی آباد کی ہے کرۂ ارض کے اوپر وہ اجتماعی صورت میں ہے، وہ معاشرتی صورت میں ہے. اور اجتماعی زندگی کی جو اکائی ہے، اجتماعی زندگی کا جو اصل بیج ہے، جو اصل پودا ہے، وہ مرد اور زن کے شرعی ایک تعلق یعنی گھرانے کی اساس کے اوپر بنتا اور جڑتا ہے. گھرانے کی اساس کے اوپر وہ سامنے آتا ہے. یہ پہلی چیز. لہٰذا ہم گھرانے کو وجود دینے کی طرف آئیں.
اس لیے آئیں کہ تاکہ ایک اجتماعی زندگی آگے بڑھے۔ نمبر 2، اسی کے ذریعے سے معاشرے فاسد بھی ہوتے ہیں اور صالح بھی ہوتے ہیں، یعنی اصلاح بھی معاشروں کی اسی کے ذریعے سے، فساد بھی اسی کے ذریعے سے۔ مثلا ایک گھرانے میں رقص و سرور وجود میں آ جاتا ہے، ڈانس ہے، گانے ہیں، یہی وہی مشرکین والی حرکتیں، جیسے ابھی مکہ مکرمہ کے اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنا کے اور اس کے ارد گرد دنیا کی فحاشہ ترین خواتین کو لا کے اور ریاض سعودی عرب میں کنسرٹ مختلف ہو رہے ہیں، یہ نہیں شیاطین کی ایک جھلک ہے، یعنی وہ بدکاری اور فحاشی کا سورج ہے جس کی ایک کرن ہمارے گھر بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہ وہاں پہ برملا طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین جہاں سے آباد ہوا، دین جہاں سے روشن ہوا، اور مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر مذہبی شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دی۔ شیعہ سنی دونوں روایات کے مطابق ان دونوں شہروں میں کافر کا داخلہ ہی ممنوع ہے۔ مکہ جو ہے وہ رہائشی شہر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مذہبی شہر بنایا، ادھر مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور باہر سے جو بھی آئے گا وہ پہلے عمرہ کرے گا، واجب ہے اس کے لیے کہ وہ احرام باندھ کے آئے، وہ اللہ مکہ نہیں آئے گا۔ وہ اسی طرح مدینہ میں کافر نہیں آ سکتا، انہیں چاہے وہ کافر کتابی ہو یعنی یہود و نصارہ یا دیگر، یہ لوگ قدم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اسی سرزمین وحی کے اوپر سعودی عرب کے اندر فحاشہ ترین بدکار ترین پورے جہان کی خواتین کو جم کر کے بدترین انداز میں رقص و سرور کی محفلیں جمائی گئیں۔ اب یہ جو منبع فحاشی ہے اس کی کرنیں عالم اسلام میں پھیلنی ہے، کیوں ہمارے گھرانے اس کرن کا نمونہ بنے؟ کیوں یہ صحت تاریک اور ایک غلاظت بھری جو ایک جھلک ہے وہ ہمارے گھرانوں کے اندر ابھرے؟ یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی سے منع نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسائش اور فرح کی محافل سے منع نہیں فرمایا، اس کی حدود رکھی ہیں کہ اسے شیطانی نہ بناؤ۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ناجائز نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ یا قرآن کریم میں ہے کہ جو ہم نے طیبات تمہیں دی ہیں اس رزق سے تم کھاؤ، لیکن اگر تم نے ہوائے نفس کی پیروی کی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تمہارے اوپر حلال ہو جائے گا، اور جو میرے غضب کا شکار ہو جائے وہ ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہاں پر آیا کہ اس نے طیبات کو ترک کیا، وہی جس طرح بالکل اسی طرح آپ مرغی کے لیے دانہ ڈالتے ہیں لیکن وہ پھر بھی گندی نالی سے جا کے کھاتی ہے، یہی مثال بن جاتی ہے۔ آپ خوشی کے لیے اس کے لیے بہترین غذا رکھتے ہیں، بہترین محفل رکھتے ہیں، شخصیت اپنی پیش کرتے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی وہ گندگی گٹر سے جا کے کھانا ہے۔ یہ جو ہے مثلا بہترین آوازیں موجود ہیں نعت کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں، قصیدوں کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، مختلف ترنم ایجاد کر سکتے ہیں حلال صورت میں۔ اس نے ساری کی ساری حلال چیزوں کو ترک کر کے ایک وہ گٹر والی جگہ سے گندگی کو اس نے اٹھانا ہے اور فحش اور فحاشی سے آلودہ افراد کے طور طریقوں کو لے کے آنا، یہ ہمارے گھرانوں کو غیر صالح بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اور دیگر ہمارے پاس امور آتے ہیں کہ جس میں معیارات جو ہیں وہ ہنسی خوشی یا غمی اور حزن کے یا میل ملاپ کے، وہ فاسد معیارات کو ہم لے کے اپنے اندر رواج کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، وہ گھرانوں کے اندر غیر صالح گھرانے بن جاتے ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ گھرانے کو ایجاد کریں، اول حکمت تو یہی ہے۔ نمبر 2، جو گھرانے کو صالح بنائے گا وہ معاشرے کے اندر اصلاح کو برپا کرے گا۔ یعنی ان دونوں امور میں بڑا فرق ہے، اس کے اوپر تھوڑی دقت کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ آپ اصحاب کہف کی طرح ایک جگہ چند دوستان اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں عموماً رواج یہی ہے، اور اس طرح سے سوسائٹیز چھوٹی موٹی کمیونٹی چھوٹی موٹی بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے محلے سے آئے، ایک تیسرے محلے سے آئے، اور 6 7 یا 10 بندے جوان اکٹھے ہو گئے یا چند افراد اکٹھے ہو گئے، چھوٹی سی محفل برپا ہوئی، چلے گئے۔ اچھا، ان کی تو مجبوری تھی اصحاب کہف کی، بہرحال مثال اس لیے یہاں پہ دی ہے کہ بعض اوقات دین کی اس تصویر کشی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ایک اصلاح برپا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے،
انفرادی جہت کے مقابلے میں بھی بہتر ہے، چونکہ ایک اجتماعیت کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں اس سے ہوگی۔ ایک اجتماعی حلقہ بنا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت قلیل ہے، وہ چند آپ کے نفوذ کی حد تک ہے۔ یہاں پہ اگلا قدم اٹھنا لازم ہے، یہ اگر اگلا قدم نہ اٹھا تو معاشروں کے اندر نئی تبدیلی آتی۔ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ معاشروں میں کسی قسم کی تبدیلی آ جائے، اور وہ اگلا قدم یہ ہے کہ خود گھرانے جو ہیں وہ ان الہی افکار کے اوپر نشو و نما پائیں، ان کی اپنی رغبت ہو دین کی طرف، ان کی رغبت ہو صالح اعمال اور افکار کی طرف۔ اب خوشی اور غمی کے دن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، مثلا جب صحت ملی ہے تو اس صحت کی اپنی ایک خوشگواری ہے، وہ تو ملے گی، وہ کسی نے دینی نہیں ہے۔ رزق میں اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق ہمیں عنایت فرمایا، اسے کھائیں گے تو لذت ملے گی، وہ کسی اور نے ہمیں نہیں پہنچانی۔ اسی طرح ہم عمر افراد آپس میں محفل میں بیٹھیں گے تو محفل کی اپنی ایک گرم جوشی ہوتی ہے، اپنی ایک فضا اور لذت اور مٹھاس ہوتی ہے، وہ تو ملے گی۔ آپ دین کے نام پہ محفل جمائے، وہ آپ کھانے پینے کے نام پہ جمائے، وہ کسی اور عنوان سے آپ جمائے، مثلا شادی بیاہ کے عنوان سے بنائے، وہ محفل کا جمنا جو ہے وہ ایک خوشگواری پیدا کر دے گا، وہ کہیں اور باہر سے ہمارے اندر نہیں عنایت ہوگی۔ اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے عام معمول اور عام روٹین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لذات اور خوشگوار لمحات کثیر رکھے ہیں، اسے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک گھرانہ جب صالح پن کی طرف جاتا ہے تو اس سے کوئی لذت چھننے لگ جاتی ہے، اس سے کوئی خوشگواری کم ہونے لگ جاتی ہے، بلکہ برعکس ہے۔ یہ تو جو افراد اس دینی حلقوں میں اٹھے بیٹھے زیادہ ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ محفل کی زیادہ خوبصورت اور بہترین طریقے سے خوشگواری کا احساس کرتے ہیں۔ وہ جب لذیذ غذائیں کھاتے ہیں اپنے دینی ایک وظیفے کی انجام دہی کے ساتھ تو اس سے ایک اطمینان بھری ایک فضا اپنے اندر احساس کرتے ہیں، کوئی بوجھ نہیں احساس کرتے وہ۔ ایسا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر گھرانے صالح پن کی طرف جاتے ہیں، اگر گھرانے الہی افکار کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس سے ان کی کوئی لذت نہیں چھنتی، کوئی خوشگواری میں کمی نہیں آتی، کوئی زندگی کے اور خوشیاں ان سے سلب نہیں ہو جاتی، شیطنت، غلاظت، پستی، گمراہی، ہاں یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ اس دور ہونے میں مختلف طرح کے امور انجام پاتے ہیں، ٹکراؤ بھی بعض اوقات انجام پا جاتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ خلاصہ کلام، بس ایک دفعہ ہمارے لیے لازم ہے کہ گھرانوں کو ایجاد کریں، وجود دیں، مثلا شادیاں کریں، اولاد ہونی چاہیے، گھرانے وجود میں آنے چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت قرآن کی پر یہ رکھی ہے کہ انسانی زندگی وہ آباد ہو۔ نمبر 2، اگر معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں تو گھرانوں پہ کام کریں۔ گھرانوں پہ کام کرنے کے لیے سٹیجز مختلف ہیں، مثلا ایک دفعہ تعلیمی ادارے بھی آپ بناتے ہیں، قومی ادارے بناتے ہیں، فلاں یہ اپنی جگہ ہونے چاہیے، اس کے لیے چونکہ اموال اور بڑا سیٹ اپ چاہیے، وہ اپنے طور پہ بہت سارے افراد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ایک گھرانے میں کیا ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھرانے میں خود صالح روشوں کو ایجاد کریں، کیونکہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہماری آل اولاد جو ہے وہ معصوم نکلے، ہماری آل اولاد حتماً صالح نکلے، یہ ہمارے بس میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہم جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تو بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی زوجہ اور ان کا بیٹا نکل آیا معاشرے کے ہمراہ، چونکہ وہ معاشرے کا شکار ہوئے، کسی اور انحراف کا شکار نہیں ہوئے، معاشرے کی دیکھا دیکھی اور معاشرے کے طور طریقوں کے اوپر وہ چلے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ مثلا اب اس کی چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ان دونوں پہلوؤں کی دلیل ابھی آپ کے سامنے چند احادیث سے لائی جاتی ہے کہ گھرانوں کو حتماً وجود دیں، شادیوں کی طرف آیا جائے، اولاد کی طرف آیا جائے، یہ لازم ہے۔ اگلا مرحلہ طالح ہونے سے بچایا جائے، یعنی غیر صالح ہونے سے بچایا جائے، صالح ہونے کی طرف لے کے آئیں۔ صالح کیسے ہم نے کرنا ہے اس میں ابھی ہم گزشتہ کچھ ایک پہلو پڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کو اپنے طور پہ دین کو غالب رکھنا چاہیے، دین کو مد نظر رکھنا چاہیے، 100% نہیں تو جتنے فیصد وہ کر سکتا وہ ضرور کریں۔ دوسری چیز ہے کہ گیدرنگ اکٹھی کریں،
گیدرنگ دینی عناوین، دینی مناسبتوں کے اعتبار سے ہم وجود میں دیں۔ اچھا، نمبر 3، گھرانوں کے اندر حد اقل ذکر قرآن و ذکر اہل بیت علیہ السلام کو جنم دیں، کیونکہ اصل محور نورانیت یہی دو ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان چھوڑ کے گئے۔ خود قرآن کریم ذات اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ایک باقاعدہ ہمارے پاس منبع ہدایت ہے۔ مقابلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو الگ جدا ہیں کاملا، نہیں، دونوں حقیقت ایک ہی ہیں دونوں کی، لیکن ایک کتابی صورت میں ہے اور ایک عمل کی۔ قرآن کو اگر عملی پیکر میں ڈھال دیا جائے تو امام معصوم ہے، امام معصوم کو کتاب کی صورت میں ڈھال دیا جائے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا جہاں پہ امام معصوم رحمت کا نمونہ ہے، وہاں پہ غضب اور لعن کا بھی ایک ہمارے پاس سیرت کا نمونہ ان کی ہستی سے آئے گا۔ لہذا قرآن کی اگر کتاب میں ڈھالیں امام معصوم کو تو قرآن ہمارے سامنے بن جاتا ہے۔ لہذا قرآن کو کسی نہ کسی طور پہ تلاوت کریں، قرآن کے معنی کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے بچوں میں ابھاریں، سوال کو ابھاریں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، غور و فکر کی طرف لائیں، قرآنی الفاظ کو رائج کریں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً یہ جو ایام ہمارے پاس مناسبتوں کے اعتبار سے آتے ہیں، میلاد ہے یا مراسم عزا ہیں، حتماً و حتماً اس کو وجود دیں۔ خصوصاً یہ جو ابھی بھی ہم کسی نہ کسی حد تک رونق دیکھتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ رونق ہمارے بزرگوں نے جو ایام عزا اپنے گھرانوں میں برپا کیے ہیں اور استقامت کے ساتھ، تمام مشکلات جھیل کی استقامت کے ساتھ ایام عزا برپا کیے ہیں، اس کی نورانیت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے افکار کی نورانیت ہے، اس لیے اس کو نہ مدھم ہونے نہ دیں، پر رنگ کرنے کی کوشش کریں، مدھم نہ ہونے دیں، وَإِلَّا یہ چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر تو فساد کے جو ہر طرف تاریکیاں اور ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں وہ تاریکیاں ہمیں بھی گھیر لیں گی۔ زندگی کے یہ خوشی، غمی، رزق، صحت، یہ تو چلنی تھی، چاہے آپ ایمان پر ہوتے یا کفر پر ہوتے، جو رزق اللہ نے دینا تو وہ ملے گا، جو صحت اللہ نے دینی تھی وہ ملے گی، جو اولاد اللہ نے دینی تھی وہ ملے گی۔ یہ چیزیں نہیں چھنتی، ایمان پر آ جانے سے نہ چھنتی ہیں، نہ کفر پر آنے سے چھنتی ہیں، ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہے۔ آئیں چند حدیثوں کی طرف اب ہم منتقل ہوتے ہیں۔ الکافی سے یہ آپ کے سامنے چند احادیث بیان کی جاتی ہیں، چونکہ یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر کیا وظیفہ بنتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ہمارا پہلا وظیفہ بنتا ہے۔ شخصی طور پہ تو ہر انسان کی اپنی تگدو ہوتی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے، اچھا انسان بنے، باکمال انسان بنے، لیکن انسان کے کمالات شخصی سارے حاصل ہو ہی نہیں سکتے جب تک معاشرہ صالح نہ ہو جائے یا معاشرے کی اصلاح کی کوششیں نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہماری روایات میں وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ بستی کو اب برباد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ یہ محلے عذاب کا شکار ہوں گے۔ ان میں سے جن محلوں کا تذکرہ کیا گیا تو ان میں سے ایک محلہ تھا جو سارے کے سارے عابد زاہد، یعنی آپ سمجھیں گے اپنے دور کے عرفات ہیں، اپنے دور کے بڑے متقی اور پرہیزگار اور زاہد دیندار لوگ تھے۔ 40 گھرانے ایسے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمایا کہ ان 40 گھرانوں پہ عذاب آئے گا۔ تو شعیب علیہ السلام حیران پریشان، جیسے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ان 40 گھرانوں کا کیا قصور، یہ تو ان بستیوں میں اپنے زندگی بسر کرنے والے دیندار اور پاکیزہ ترین افراد کے ان گناہوں کے معاشرے کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو وجہ پوچھی شعیب علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، یعنی اس واجب کو ترک کیا انہوں نے۔ جو اس واجب کو ترک کرے یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ ہم اسے جرم نہیں سمجھتے، یعنی منکرات کو دیکھ کے کوئی منع نہیں کرتا، اس کے خلاف کوئی رسپانس نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، اسے جینے کا صحیح طریقہ آتا ہے۔ نہیں، یہ مجرم ہے انسان، جسے برائیاں دیکھ کے برائی ہضم ہو جاتی ہے، یہ تو مجرم ہے، یعنی دیکھ رہے کہ ایک بندہ زہر کھا رہا اور یہ منع نہیں کر رہا،
یہ کوئی خوشائن زندگی ہے؟ لہذا وہ 40 جو ہیں بہترین دیندار لوگوں کے گھرانوں کو اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی واقعات اس طرح سے اور دیگر واقعات بھی ہیں۔ وظیفہ ہے ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، البتہ وہی فقہی حدود میں، جذبات کے دائرے میں نہیں، اپنی فقہی حدود میں، سیرت اہل بیت و سیرت انبیاء علیہ السلام کے عین مطابق۔ لیکن وظیفہ ہے کمال، کہنے کا مقصد، یہ مثال اس پہلو سے دی گئی ہے کہ کمال فقط انفرادی طور پہ تگدو نہیں ہے۔ انسان کے ایک نوع کمالات انفرادی ہیں، لیکن ایک بڑا مجموعہ کمالات اسے معاشرے سے عنایت ہوگا۔ مثلا وہ انفرادی مصیبتوں پہ تو صبر کر لیتا ہے، لیکن یہ صبر کا بڑا محدود لیول ہے۔ اب صبر کا وسیع اس کو اگر کمال دینا ہے تو پھر تو معاشرہ ضروری ہے، پھر تو اسے بالفرض آج کی ہم سادہ زبان میں بات کریں کہ آپ صحیح طرح سمجھ سکیں، زوجہ تو لانے پڑے گی، وائلہ کیسے اس کے اندر صبر بھرپور طریقے سے آئے گا۔ آل اولاد کی ناچاقی اور آل اولاد کی محبت، ہر دو پر صبر کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات محبت اتنی کثیر ہوتی ہے کہ وہ جدا ہی نہیں دیکھنا چاہتا انسان، بعض اوقات جھگڑے جنم لے لیتے ہیں۔ بہرحال اگر اولاد نہیں ہوگی تو کدھر سے صبر لائیں گے؟ ہمسائے تھوڑے خراب نہیں نکلیں گے، کہاں سے صبر لائیں گے؟ رشتہ داروں میں آپس میں کسی مسئلے پہ ٹسل نہیں بنے گی، کیسے صبر کریں گے؟ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ صبر کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے اجتماعی زندگی ضروری ہے۔ توکل بھی اسی طریقے سے ہے، انسان اپنی پرسنل چند چیزوں پہ توکل کر لیتا ہے، لیکن توکل کا بڑا حصہ کب میسر آئے گا؟ اب جب اولاد ہے اور دو پر ہے، یا تو ان دنیاوی معیارات کے اوپر اپنے آپ کو آلودہ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے۔ اب اولاد کے لیے توکل، اس کے لیے جگر چاہیے انسان کو، قوت فیصلہ چاہیے، پھر پورا گھرانہ ہو اور انسان کو ہمت چاہیے۔ لہذا توکل کا بڑا حصہ کب ملے گا؟ جب اجتماعی پہلو سامنے آئے گا، اجتماعی ٹکراؤ جب سامنے آئے گا۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ اگر اجتماعی دنیا سے آپ نے تعلق توڑ لیا تو بڑے کمالات سے انسان محروم رہ جائے گا، نہیں اسے میسر آئیں گے بڑے کمالات۔ مثلا جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، انفرادی طور پہ شہید ہو جاتے حج کے دوران، جو ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ حج کو وہ 9 ذی الحج کو اس وجہ سے آ گئے روز عرفہ کہ وہاں پہ شہید کر دیے جاتے۔ ایک انفرادی ہستی جو ہے وہ مظلومیت کا شکار ہو کے چلی جاتی اور سازشی عناصر بات کو چھپا دیتے، بٹھا دیتے، لیکن ایک اجتماعی تحرک امام حسین علیہ السلام نے وجود دیا، اور اسی حسینیت کی آج بھی مضبوط روشن کرن عالم اسلام کے اندر اسی طرح قربانیوں کے سلسلے کو انجام دینے کے لیے کربلا سے قلبی اور روحی تعلق پیدا کر کے آج بھی اسی قربانی کو دینے کے لیے آمادہ ہے، جیسا کہ ہم دنیا کے مختلف محاذوں میں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اجتماعی دنیا اگر نہیں آتی، آپ کمالات کا ایک ذخیرہ، بڑا ذخیرہ تر کر دیتے ہیں، جو آپ سوچتے تھے کہ یار یہ میرے پاس ہونا چاہیے کمال۔ شجاعت تو اصلاً آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انفرادی زندگی میں شجاعت کا پہلو ہی نہیں آتا، وہ میدان ہی نہیں سجتا، یعنی وہ آپ کو پریکٹس ہی نہیں کرنے پڑتی پرسنل لائف میں کسی قسم کی شجاعت کی۔ شجاعت تو ہوتی تب سامنے آتی ہے جب آپ کو ٹکراؤ وجود میں آتا ہے اجتماعی طور پہ۔ اسی طرح اللہ کو رازق میں مانتا ہوں، یہ تو تب بھی پتہ لگے کہ اپنے گھرانوں کے اندر جب کچھ نہ ہو اور اگلے دن اس طرح لگ رہا ہو کہ اب تو اگلا دن ہمیں شاید بھوک سے ہی گزارا کرنا پڑے گا اور فقر میں گزارا کرنا پڑے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ یہاں پہ اگر اللہ کو رازق مان لے، اطمینان کی نیند سوئے گا، کیونکہ مجھے کیا پریشانی، میں تھوڑی اپنا رازق خود ہوں، میرا رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ گھرانوں کو وجود دینا حکمت ہے، پھر گھرانوں میں صالح پن کو وجود نہ دیا، یہ آلودہ کرنے والی بات ہے۔ جیسے گھر ہوتے ہیں نا، بڑے شاندار بنتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں، زمین بوس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گھرانے بھی اسی طرح ہیں، آغاز میں بڑا ایک ولولہ اور جذبہ رکھتے ہیں، لیکن معاشرے کا شکار، آلودگی کا شکار ہوتے جاتے ہیں
وہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ چند دن کی زندگی ہمارے سامنے، کتنے لوگ گزر گئے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہم بھی چند دن کے ادھر مہمان ہیں۔ لہٰذا یہ تصور نہ کریں کہ آئندہ آنے والا دن ویسا ہی ہے جیسا آج کا دن تھا، یہ تو بہت بڑا ایک انسان کو دھوکہ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج صحت مند تھے، آج نعمات کے ہمراہ تھے، آج عزت بھی اللہ نے عطا کی تھی، آج فرصت بھی تھی اگلے جہان کو آباد کرنے کی، اگلا دن تو نہیں ہے ایسا، حتماً و حتماً نہیں ہے ایسا، یعنی وہ آئے گا ایک دن کہ جب وہ دن اس دن سے جدا ہوگا جو آج ہم نے صبح کی ہے۔ لہذا انسان اس سے عبرت لے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اگلے جہان کو آباد کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے وظائف کو گھرانے کے اندر آباد کر لے۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جو گھرانوں کے آباد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ الکافی میں باقاعدہ ایک باب ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ باب شیخ الرعاملی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ خاتون کا بدون ازدواج رہنا مکروہ ہے۔ دین اسلام میں اگر خاتون شادی نہیں کرتی، مثلا شادی کی اسے حاجت پیش نہیں آتی یا وہ شادی کی رغبت نہیں رکھتی، تو جتنے زندگی کے دن گزارے گی، شیخ الرعاملی رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل الشیعہ میں جو عنوان باندھا اس کے مطابق وہ مکروہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہاں البتہ بعض اوقات ایک ایسا عامل ہوتا ہے، مثلا کوئی مرض ہے، بیماری ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون نہیں شادی کر سکتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مرد بھی اسی طرح سے، مرد کے بارے میں بھی روایات میں آیا ہے کہ ارذل الموتکم موتاکم، تم لوگوں میں سب سے پسترین موت، سب سے گھٹیا ترین موت اس شخص کی ہے جو کنوارا مر جائے، یعنی اس کے بعد شادی کے مواقع تھے اور کنوارا مر گیا، شادی نہیں کی اس نے، مثلا ایک دفعہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو حادثہ ایسا پیش آ گیا یا شہید ہو گیا، یہ ایک الگ مورد ہے، یعنی شادی کر سکتا تھا، جان بوجھ کی شادی نہیں کی اس نے، کنوارا پن۔ آئے ہم یہ روایات چند اس میں سے دیکھ لیں۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح سند اور معتبر حدیث ہے یہ، نہا رسول اللہ النساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، منع فرمایا ہے، نہیں کی ہے، ان یتبتلنا، کہ وہ تبتل کریں، یعنی بدون شوہر زندگی بسر کریں، وَيُعَطِّلْنَ أَنفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ، اور شادی سے اپنے آپ کو معطل کر کے رکھیں، شادی سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ فقہی احکام میں جب کلمہ نہیں آ جائے یا حرام آ جائے، اس سے عموماً مراد حرام ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی اور روایت آئی ہے وہاں پہ گنجائش چھوٹ موجود ہے، تو اب فقہا ان دونوں کو جمع اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک طرف حرام والا مجموعہ حدیث ہے جس میں حرام قرار دیا، جیسے ابھی یہ حدیث، اس حدیث میں نہیں فرمائی یعنی حرام قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ خاتون جو ہے بدون شادی زندگی بسر کرے، اپنے آپ کو ازدواج سے معطل کر کے رکھے، لیکن ہمارے پاس کچھ حدیثیں آ جاتی ہیں کہ یہ اس مسئلے میں چھوٹ ہے، تو فقہا اس کو جمع کر کے پھر کراہت کا استنباط کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف لازمی قرار دے دیا گیا کہ شادی کرو، دوسری طرف سے چھوٹ بھی دی گئی ہے، تو یہاں پہ جمع یہی بنتا ہے کہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر انجام دے دیا تو عذاب بھی نہیں ہے، تو اس لیے اسے ادھر سے کراہت سمجھی گئی ہے۔ اگلا واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کا، دخلت امرأۃ علی ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اصلحک اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے، انی امرأۃ متبتلۃ، میں ایک خاتون ہوں غیر شادی شدہ جس نے کوئی شادی نہیں کی، شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا مت تبتل عندکی، یہ کیا تبتل سے تیری مراد کیا ہے؟ یعنی اس نے کہا میں متبتل ایک خاتون ہوں، تو امام نے فرمایا تبتل سے کیا مراد ہے؟ تو خاتون نے کہا لا اتزوج، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو امام نے فرمایا کیوں تم شادی نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا التمس بذلک الفضل، اس کے ذریعے سے میں فضل کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انصرفی، یعنی فضل الہی کو لینا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی میں سے عبادت کروں گی اور بے جا ان مشکلات میں نہیں پڑنا چاہتی جو شادی شدہ ہونے کے بعد
گھرانے میں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ادھر سے چلی جا، لو کان ذلک فضلا، اگر یہ فضل ہوتا، فضل الہی ہوتا، لکانت فاطمۃ احق بہ منکی، تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تیری نسبت زیادہ اس کی حقدار ہوتی۔ انہ لیس احد یسبقها الی الفضل، فضیلت میں کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے سبقت نہیں لے سکا۔ اسی طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاءت امرأۃ، ایک خاتون آئی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فسألتہ عن حق الزوج علی المرأۃ، تو شوہر کے جو حقوق زوجہ کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سارے وہ حقوق بتائے، تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ فما حقها علیہ، تو خاتون کے زوجہ کے حقوق شوہر پر کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ حقوق ہیں کہ وہ اس کو لباس عطا کرے، اس کو بھوک سے بچائے، نانفقہ میں کھانے پینا اسے عطا فرمائے، اور پھر بیان فرمائے کہ اذا اذنبت، اگر وہ کوئی خلاف ورزی شوہر کی کر دے، غفر لہا، تو شوہر اسے معاف کر دے، شوہر اس کا آگے سے خوب خبر نہ لے، نظر انداز کرے۔ تو خاتون نے کہا فلیس لہا علیہ شیء غیر ھذا، اس کے علاوہ شوہر کی اور کوئی حق نہیں بنتا، یعنی نفقہ اور خاتون کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ شوہر پہ اور کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا لا واللہ لا تزوجت ابدا، میں تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اتنے کم حقوق ہمارے شوہروں کے اوپر، تو میں نے تو شادی نہیں کرنی۔ ثم ولت، اور پھر وہ منہ موڑ کے اٹھ کے غصے میں چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعی، اسے کہا کہ واپس آؤ، فرجعت، آ گئی واپس۔ تو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے ان یستعففن خیر لہن، اگر وہ پاکیزہ رہیں تو یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیت ہے ان یستعففن، کہ وہ عفت کے ساتھ رہیں، پاکیزہ رہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر تم شادی نہیں کر سکتی تو عفیف زندگی بسر کرو، پاکیزہ زندگی بسر کرو۔ آج کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے، اس دور میں تو پھر کسی حد تک تھا، اگر نہیں پاکیزہ زندگی بسر کر سکتی تو پھر ان ناگواریوں کے پر صبر کرو، کیونکہ کمالات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے گھرانوں کی تشکیل میں رکھا ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے، چند اور احادیث ہمارے پیش نظر تھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ہیں کہ جس میں فرمایا کہ تزوجوا وزوجوا، تزوجوا وزوجوا، خود بھی شادی کرو اور شادیاں کراؤ، یعنی گھرانوں کو آباد کرو۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔